کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بنی، جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی ہم سب کا نبی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، خوش قسمتی کی انتہا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت تذکرہ سننے اور کرنے کے لیے قاری ابو بکر صاحب اور ان کے رفقاء کار کی دعوت پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ حضرت ذی وقار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکوں کو بجانا، یہ خود خالق کائنات کی سنت ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں کے سامنے اور ان کے لیے کس کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کیا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمام نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کیا۔ انداز کیا تھا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارواح کو اکٹھا کرنے کے بعد نبیوں کی کیا کہا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیوں کی ارواح اگر تمہاری موجودگی میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ جائیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اللہ عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا اس کا ہے یا نہیں، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا اللہ کو اس کا علم ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے انداز کیا اختیار کیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول۔ طالب علم بیٹھے ہیں ثم للتراخی، کیا کہا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں اور میرے پیغمبر آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ایمان لے کر آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کو علم ہے جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا۔ تو اللہ تو جانتے تھے کہ جب میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے گا، آدم پیغمبر سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک تمام کے تمام پیغمبر اپنا اپنا کام کر کے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے، پھر یہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اللہ تو جانتے ہیں کہ جب میرا حبیب اس کائنات میں تشریف لائے گا، آدم بھی تشریف لے جا چکے ہوں گے، ابراہیم بھی اپنا کام پورا کر کے، عیسیٰ بھی اپنا کام پورا کر کے جا چکے ہوں گے، اس انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اللہ بتلانا چاہتے تھے
کہ نبیوں اگر تمہاری موجودگی میں آ جائے تو میرے پیغمبر کی عظمت یہ ہے تمہاری کتاب و حکمت ایک طرف ہو جائے گی، اب تم نے میرے حبیب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب سارے نبی متوجہ ہیں کہ آخر وہ ہے کون؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ میرے حبیب ہیں، اور اللہ نے کسی ایک موقع پر نہیں نبیوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے بجائے۔ آپ معراج کی شب دیکھو، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی گئے، مصلی امامت پر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن سب نبیوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، یقول آدم صفی اللہ نفسی، یقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی، یقول نوح نجی اللہ نفسی، یقول اسماعیل ذبیح اللہ نفسی، یقول یوسف صدیق اللہ نفسی، یقول عیسیٰ روح اللہ نفسی۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا مرتبہ، مقام اور ڈنکا اور عظمت اور رفت کا اظہار مقام محمود عطا کر کے کیا جائے گا۔ تمام نبیوں کے سامنے گاہے بگاہے کچھ آپ نے اندازہ کیا کہ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے ڈنکا بجایا ہمارے نبی علیہ السلام کا، اور کائنات جب اپنے عروج پر گئے، جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے کے جا رہے گئے، اللہ نے ڈنکا بجایا ہمارے نبی علیہ السلام کا، اور جب کائنات فنا ہو چکی ہوگی اللہ نے پھر ڈنکا بجایا ہمارے نبی علیہ السلام کا۔ اور صرف یہ نہیں، جنت میں بھی اللہ تمام اہل جنت کو اکٹھا کر کے منبر رکھوائیں گے اور ہمارے نبی علیہ السلام کو فرمائیں گے آپ ان کو سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت سنائیں، کہ اس کائنات کے بنانے سے پہلے بھی اللہ پاک عظمت ہمارے نبی علیہ السلام کی ظاہر کرتے گئے، کائنات میں بھی، کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی۔ آپ کے حضرات مولانا صاحب وجہ کیا ہے؟ حضرات اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی کچھ ایسا ہے کہ ان کو محمد و احمد بنایا۔ احمد کون؟ جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہو۔ آپ کے جی کیسے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی؟ آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، جب اللہ پاک نے تمام انسانوں کی ارواح کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا الست بربکم، سب سے پہلے کس نے جواب دیا تھا؟ ہمارے نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، لاتے ہی چند گھڑیوں کے بعد نبی علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تعریف کو بیان کیا۔ کون کرتا ہے؟ میدان حشر کے اندر تمام کے تمام انسان اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، آقا کریم علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کے پاس اپنا سر رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے احمد، اور آپ کو محمد بھی کہا جاتا ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ آپ کے جی کتنی تعریف کی گئی؟ اللہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے مجمع میں، نبیوں کے مجمع میں، اور جب کائنات پیدا ہو گئی، آپ کو پتہ ہے پہلے انسان، پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام گئے، دانا کھایا، زمین پر آئے، رو رہے گئے یا اللہ معافی عطا کر دے۔ بالآخر معافی کیسے ملتی ہے؟ جب آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ بتلانا چاہتے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ میں تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جس کو محمد کہا جاتا ہے، کہا کہ آدم تو اس کو جانتا کیسے گئے؟ فرمایا کہ یا اللہ جب میں جنت میں رہتا تھا کون سی اہم جگہ نہیں تھی جس پر تیرے نام کے ساتھ جوڑ کر اس نام کو نہیں لکھا جاتا تھا۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ سب نبی جس کی پیشین گوئی دیتے چلے جائیں، جب وہ دنیا میں تشریف لائیں، حضرات جو صحابہ اکرام نے عظمت بیان کی، تابعین تبع تابعین نے، اور آج بھی آپ کے سامنے ان نوجوانوں نے، کسی نے نعت پڑھ کے، کسی نے نظم نے، کسی نے نثر میں، کسی نے واز میں، کس کی عظمت بیان کی؟ نبی علیہ السلام کی، اور قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ حضرت یہ جو عظمت کا سلسلہ ہے نا، اتنا بابرکت گئے، اتنا بابرکت گئے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صرف 2-3 باتیں مختصراً آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی مسجد نبوی شریف میں بذات خود موجود گئے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے منبر رکھوایا گیا، فرمایا کہ حسان
ذرا یہاں پر بیٹھ کر میری نعت تو سناؤ نا۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، اے پیغمبر اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت پیدا کیا آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کیسے دیکھتی، کسی ماں نے جنا ہوتا تو دیکھتی نا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ جیسے آپ اللہ سے کہتے چلے گئے اللہ بناتے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے اپنی یا ایھا المزمل والی کملی تحفے میں عطا کر دی۔ آقا کریم علیہ السلام کی تعریف کیسا بابرکت عمل گئے۔ حضرات ایک شاعر گزرے گئے، پہلے تو وہ عام شاعر تھے، لیکن آپ دیکھیے گا آقا کریم علیہ السلام کی تعریف اور عظمت اور رفت کو بیان کرنے کی برکت سے اللہ نے کیا مرتبہ مقام دیا۔ نام ہے ان کا شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ۔ ایک شاعر تھے، بادشاہوں کی تعریفیں اور قصیدے کہتے تھے اور بادشاہ ان کو تحفہ انعام دیتے تھے، ان کو گزارا چلتا تھا۔ کہتے ہیں کہ فالج کا اٹیک ہوا، ہاتھ پاؤں زبان کام کرنا چھوڑ گئی، دماغ میں دل میں خیال آیا شرف الدین ساری زندگی بادشاہوں کی تعریفیں کی گئیں، آج کیوں نہ شاہ کونین کی نعت کہی جائے۔ بستر پر لاچار لیٹے گئے، خیال بھی اللہ نے دل میں ڈالا، اشعار کہنا شروع کیے۔ کیا قبولیت ہے، ہر آدمی کو چھوٹے کو بڑے کو آتے گئے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ اشعار کہتے چلے گئے، اشعار کہتے کہتے آنکھ لگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آ گئے۔ کیا مقدر ہے، پوری زندگی تو بادشاہوں کی تعریفیں کی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی نسبت، آپ کی نعت، آپ کی رفت، آپ کی بلندی کو بیان کرنا اللہ کو اتنا پسند گئے، پوری زندگی کے معاملات کو ایک قلم کی حرکت کے ساتھ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بوصیری کیا ہوا؟ کہا کہ حضور فالج کا اٹیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی بابرکت ہاتھ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب سانپ نے ڈسا تھا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک اسی ہاتھ کے ساتھ لگایا تو تریاق کا کام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، اپنی آنکھ کی پتلی کو اپنے ہاتھ پر رکھ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک اپنے بابرکت ہاتھ سے لگایا، آنکھ کو اٹھا کر رکھ دیا، پوچھا صحابی بتاؤ، فرمایا حضور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مسئلہ بنا ہی نہیں تھا۔ ایک صحابی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا، ہڈی پر لگایا، کہتے ہیں ایسے جیسے ہڈی ٹوٹی ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دست شفقت پھیرا، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے، کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا کہا؟ کیسی تڑپ کے ساتھ نعت کی حضرات، جب بندہ بے بس ہوتا ہے تو کیسے پکارتے ہیں ہمیں؟ باریک تھے، لمبے تھے، خمدار تھے، سوا بیگا گھنے تھے، من غیر کرنن، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، ملے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کی پلک مبارک کیسی تھی؟ اہدب الاشفار، لمبی گھنی پلکیں تھیں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک کیسی تھی؟ ادعجل عینین، آنکھ مبارک ایسی تھی کہ سفیدی کا جو حصہ تھا انتہائی سفید تھا اور پتلی انتہائی سیاہ تھی، اور نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا تھا۔ حضرات آپ غور کریں صحابہ نے کس توجہ کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کیا اور کس خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور آقا کریم علیہ السلام کے ناک مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اکنل ارنین، اکنا اس ناک کو کہتے ہیں جس میں 3 صفتیں ہوں، نمبر 1 وہ لمبا بھی ہو، نمبر 2 وہ باریک بھی ہو، نمبر 3 وہ اونچا بھی ہو۔ نبی علیہ السلام کا ناک مبارک باریک تھا، لمبا تھا، اونچا تھا، اور معجزانہ طور پر
نبی علیہ السلام کے ناک مبارک کے اوپر لہو نور یعلوہ، نور مبارک چمکتا دمکتا دور سے دکھائی دیتا تھا۔ آپ کے جو دندان مبارک تھے ایسے لگتا تھا جیسا کہ موتی ہیں، دودھ کے، برف کے موتی ہیں، ترتیب کے ساتھ ان کو جوڑا گیا، اور سامنے کے 4 دندان مبارک میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب نبی علیہ السلام گفتگو مبارک فرماتے تو دندان کے درمیان سے نور مبارک چمکتا دمکتا دور تک دکھائی دیتا۔ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کیسے تھے؟ سہل الخدین، نہ پچکے ہوئے تھے نہ لٹکے ہوئے تھے، بالکل برابر تقریباً نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک تھے۔ اور نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ نہ پورا گول تھا نہ پورا لمبا تھا، کچھ گولائی میں تھا۔ اور نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی چمک دمک، رنگ مبارک کیسا تھا؟ ازہر اللون، اسمر اللون۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک بیان کرتے ہوئے کہتے گئے ازہر اس رنگ کو کہتے گئے کہ سفیدی کو لیا جائے، اس میں سرخی کو شامل کیا جائے اور چاندی کی چمک کو شامل کیا جائے، تینوں چیزوں کو شامل کیا جائے تو بنتا تھا نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک۔ اور دکھتا کیسا تھا؟ ایک صحابی ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسا دکھتا تھا؟ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار دکھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے سورج نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک میں گردش کر رہا ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گئے بھئی کیا وجہ ہے؟ ایک صحابی آتے گئے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے گئے، ایک صحابی آتے گئے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو سورج کے ساتھ تشبیہ دیتے گئے، کوئی کہتا گئے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پر نور ہونے میں چاند سے بھی زیادہ پر نور تھا، کوئی صحابی آتے گئے وہ کہتے گئے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک روشن ہونے میں چمکدار ہونے میں سورج سے بھی زیادہ تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گئے بھائی وجہ یہ کہ چاند سے سورج سے زیادہ کوئی چیز پر نور اور چمکدار نہیں ہے، مجبوری ہے صحابہ کی ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دینا، وگرنہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اتنا پر نور تھا، اتنا روشن تھا، اتنا چمکدار تھا کہ چاند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، سورج بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر نبی علیہ السلام کبھی دھوپ میں تشریف فرما ہوتے، حضرات کتابوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی چمک جس طرح دھوپ میں آئینہ لے کر بیٹھا جائے تو اس کا عکس دیوار پر پڑتا گئے، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا عکس سامنے دیوار پر جاتا تھا، آپ بات کرتے نور نکلتا، ناک مبارک پر نور نظر آتا۔ حضرات نبی علیہ السلام کی اگر چھاتی کو دیکھا جائے، آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چوڑا تھا، نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک دیکھے جائیں مضبوط تھے، اور نبی علیہ السلام کے تمام کندھے مبارک مضبوط تھے، گھنے موٹے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھا جائے لمبی تھی، پرگوشت تھیں۔ حضرات اگر نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا جو پنجہ تھا درمیان سے کچھ اٹھا ہوا تھا، اور ایسا صاف شفاف نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک تھا، صحابہ فرماتے ہیں اگر اس پہ پانی کا قطرہ گرایا جاتا وہ بھی پھسل کر نیچے چلا جاتا تھا۔ حضرات ایک اور بات بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کے جو اعضاء مبارک تھے، جو اعضاء صحابی کہتے ہیں کپڑے سے باہر رہتے تھے، عام طور پہ جو اعضاء کپڑے سے باہر ہوتے ہیں ان پر پسینہ، دھوپ، گرد غبار ذرا اثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا رنگ ذرا کم ہوتا ہے صفائی میں بنسبت اس رنگ کے کہ جو اعضاء کپڑے کے اندر ہوتے گئے۔ صحابی فرماتے گئے اجرد المتجرد، نبی علیہ السلام کے جو اعضاء مبارک باہر تھے چاند ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جو اعضاء مبارک کپڑے کے اندر تھے چاند ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا۔ اتنی گہرائی کے ساتھ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کے خد و خال کو بیان کیا، اور پاؤں مبارک کے بارے میں بیان کرنے کے بعد صحابہ
نبی علیہ السلام کے چلنے کا انداز بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو آپ کا انداز ایسا تھا، نمبر 1 کہ نبی علیہ السلام قدم مبارک اٹھا کر چلتے، قدم کو زمین کے ساتھ گھسٹتے ہوئے نہیں لے کے آتے، اٹھا کر۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام قدر جھک کر چلتے۔ نمبر 3 نبی علیہ السلام قدر تیز چلتے۔ حضرات غور کریں، آج ہم عام طور پہ جب چلتے گئے تو اپنی چھاتی کو نکال کر ایک طرح سے تکبر کا اظہار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے زیادہ عظمت کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ کیا فرماتے؟ آنا سید ولد آدم ولا فخر، تمام کے تمام انسانوں کے نبیوں کے سردار گئے۔ اللہ پاک فرماتے گئے لولا کلمہ خلقت الافلاق، ارے پیغمبر اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا کچھ نہ بناتا۔ کتنی عظمت گئے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اتنی عظمت گئے۔ رات ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے گئے۔ 1 2 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کھولی گئے، اللہ کے پیغمبر با عظمت گئے، با کمال گئے۔ اللہ کے پیغمبر جو گئے اللہ با کمال گئے، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی با کمال گئے، مخلص بندے بھی با کمال گئے۔ آپ دیکھیں ابراہیم پیغمبر بڑے با کمال گئے، بڑے با عظمت گئے۔ اللہ ان پر سلام بھیجنا چاہتے گئے، کیا کہتے گئے؟ سلام علی ابراہیم، ارے ابراہیم پیغمبر پر سلامتی گو۔ نوح پیغمبر بڑے با عظمت گئے، اللہ سلام بھیجنا چاہتے گئے، کیا کہتے گئے؟ سلام علی نوح فی العالمین، ارے نوح پیغمبر پر سلامتی گو۔ موسیٰ و ہارون کی بڑی عظمت گئے، اللہ سلام بھیجنا چاہتے گئے، کیا کہتے گئے؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، ارے الیاس پیغمبر کی بڑی عظمت گئے، اللہ سلام بھیجنا چاہتے گئے، کیا کہتے گئے؟ سلام علی الیاسین، ارے الیاس پیغمبر پر سلامتی گو۔ ارے ہمارے پیغمبر بھی تو اللہ کے پیغمبر گئے، اللہ تو اللہ گئے، اللہ کی مرضی گئے۔ اللہ کہہ سکتے تھے سلام علی محمد، محمد کریم پر سلامتی کو، نہیں کہا۔ اللہ کو ہمارے حبیب سے، ہمارے پیغمبر سے، رحمت دو عالم سے، فخر موجودات سے، وجہ تخلیق کائنات سے، آمینہ کے لال سے وہ محبت گئے۔ اللہ نے انداز بدل دیا، کیا کہا؟ اِنَّا بے شک اللہ، میں بذات خود اللہ، وملائکتہ، اور میرے سارے فرشتے بھی، یصلون علی النبی، اس عظیم الشان پیغمبر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی تو درود و سلام بھیجو نا۔ حضرات اللہ نے کیسے کیسے کہاں کہاں ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت کو، رفت کو بیان کیا۔ ہمارے پیغمبر تمام پیغمبروں کے سردار گئے، آپ کے معجزات بھی تمام پیغمبروں کے معجزات کے سردار گئے۔ دل میں خیال آتا ہے یا اللہ آدم پیغمبر کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، ہمارے پیغمبر تو آدم کے بھی پیغمبر گئے، ان کے لیے فرشتوں سے کیا کروایا؟ اللہ کے تیرے تم سوچتے ہو آدم پیغمبر کے لیے سجدہ کروایا، ٹھیک گئے، فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تو تھوڑی دیر کا تھا، تمہارے پیغمبر کے لیے تو میں نے اکیلے فرشتوں کو نہیں، میں خود آ چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں میں خود بھی، میرے ساتھ میرے فرشتے بھی آدم پیغمبر کے لیے سجدہ تھوڑی دیر کا۔ ادھر دیکھو تمہارے پیغمبر کی عظمت کے اظہار کے لیے میں بھی، میرے فرشتے بھی کب سے لے کے اب تک، اب سے لے کے کب تک، یصلون علی النبی۔ ادھر سجدہ تھوڑی دیر کا، یہاں پر درود و سلام ہمیشہ ہمیشہ کا۔ یا اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یا اللہ آپ نے آدم پیغمبر کو جنت کا پتھر عطا کر دیا، حجر اسود، ہمارے پیغمبر کو جنت کا کیا عطا کیا؟ اللہ کہتے لو یہ پوچھتے ہو، فرمایا کہ آدم پیغمبر کو پتھر ملا جنت کا، وہ تو ہے ہی جنت کا، تمہارے پیغمبر کو بتاؤں جنت کا کیا دیا؟ یا اللہ بتائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے پیغمبر کے قدموں کی عظمت یہ گئے، جہاں پر کثرت سے لگتے گئے وہ جگہ گئے، تمہارے پیغمبر کے حجرے سے لے کر تمہارے پیغمبر کا منبر، اللہ کہتے ساری جگہ کو میں نے تمہارے پیغمبر کے قدموں کی برکت سے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ آدم پیغمبر کو جنت کا ایک پتھر تمہارے پیغمبر کے قدموں کی برکت سے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس سارے ٹکڑے کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یا اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا کہ انہوں نے پتھر پر مارا
چشمے جاری ہو گئے۔ یا اللہ ہمارے نبی علیہ السلام تو سردار گئے، ہمارے نبی علیہ السلام کو ایسا معجزہ کون سا عطا کیا؟ اللہ کہتے امت محمدیہ والو پتھر سے تو چشمے چلتے گئے۔ بخاری شریف کی روایت گئے، صحابی فرماتے گئے، صلح حدیبیہ کا واقعہ گئے، ہم نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں گئے، آپ نے فرمایا کہ اکٹھا کر کے لے کے آؤ۔ صحابہ فرماتے گئے مشکیزوں کو الٹا دیا گیا، برتنوں کو الٹا دیا گیا، پیالے میں تھوڑا سا پانی بنا، آقا کریم علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نبوت والا ہاتھ مبارک جب اس پیالے کے اندر رکھ کر نکالا، صحابہ فرماتے ہیں آپ کے بابرکت ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ پوچھا کہ تم کتنے تھے؟ کہا کہ ہم 1400 سے زیادہ تھے، پانی پیا بھی، کھانا بنایا بھی، جانوروں نے پیا بھی، ضروریات کو پورا کیا بھی۔ اللہ کہتے ارے امت محمدیہ والو پتھروں سے تو چشمے چلتے ہی گئے، ہم نے تو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے چشمے جاری کر دیے۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کا خد و خال آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ رہا تھا۔ حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، ارے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ گئے، جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے گئے من کنت مولا فہذا علی مولا، جو مجھے مولا مانتا گئے علی کو بھی ماننا پڑے گا۔ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ارے تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، جنت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی من بعدی، ارے جن کے بارے میں پیغمبر نے فرما دیا ارے علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وہ نبی علیہ السلام کا قد مبارک بیان کرتے ہوئے کیا کہتے گئے اطول من المربو، نبی علیہ السلام کا قد مبارک عام طور پہ جو تھا وہ اتنا تھا، درمیانے قد سے کچھ اونچا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے قد مبارک میں ایک معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبا آدمی بھی اگر نبی علیہ السلام کے برابر آ کر کھڑا ہو جاتا اونچا قد نبی علیہ السلام کا نظر آتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا جواب دے دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر باطنی کمالات کی بات آئے، باطنی کمالات، اللہ کہتے ہیں میں نے آدم پیغمبر سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک اگر تمام پیغمبر بھی کمالات میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے پر آ جائیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باطنی کمالات میں تمام پیغمبروں سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں حسن و جمال کی بات آئے میرے حبیب بڑھ جائیں گے، ظاہری قد و قامت میں میرے حبیب سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ حضرات لوگوں کا بڑا بڑا قد تھا، نبی علیہ السلام کے اپنے چچا کا اتنا قد تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جب گھوڑے پر بیٹھتے ان کے پاؤں زمین پر لگتے، لیکن جب نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہوتے قد مبارک نبی علیہ السلام کا اونچا ان کا نیچا، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، لمبے سے لمبے قد والا آدمی بھی اگر نبی علیہ السلام کی مجلس مبارک میں آتا سر مبارک، کندھے مبارک، سینہ مبارک نبی علیہ السلام کا اونچا نظر آتا، اس کا نیچا نظر آتا۔ حضرات علماء نے تو یہ لکھا ہے نبی علیہ السلام کی عظمت اتنی ہے جو آپ کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو بھی باعظمت کر دے گا۔ آپ کہیں جی وہ کیسے؟ حضرات زیادہ باتیں نہیں کرتا، بس آپ نے غور کرنا ہے۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، علی المرتضیٰ آئے حیدر کرار بن گئے۔ کس کی برکت سے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا بابرکت مہینہ جب تک نبی علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ان کے اخلاق حالات و واقعات کیا تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو آقا کریم علیہ السلام کی تابعداری، آقا کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستگی جب ان لوگوں نے اختیار کی تو انہی لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
میں ان سب سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ۔ الزمہم کلمۃ التقویٰ، ان کے دلوں میں تقوی کا کلمہ راسخ اور مضبوط ہو چکا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ارے قیامت تک آنے والے انسانوں جو مسلمان ہونا چاہتے ہو، میں نے ایمان کا معیار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنا دیا۔ اب جو اپنا ایمان ہمارے ہاں معتبر کروانا چاہتا ہے، اس کو اپنا ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی طرح کا کرنا پڑے گا۔ ذرا تابعین کو مرتبہ مقام ملا نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، علماء کرام کو مرتبہ مقام ملا آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، مشائخ اعظام کو مرتبہ مقام ملا، اولیاء کو مرتبہ مقام ملا آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کی برکت کی وجہ سے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کے اندر عظمتیں، رفعتیں اور مرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ عطا کرے، نبی علیہ السلام کی سفارش عطا کرے، نبی علیہ السلام کا قرب عطا کرے، ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنانا پڑے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکوں کو بجانا پڑے گا۔ حضرات ہمارے پاس دنیا کا کچھ نہ ہو، آقا کریم علیہ السلام کی سچی غلامی ہو، اللہ کی قسم یہاں پر بھی کامیاب، وہاں پر بھی کامیاب۔ اور اگر دنیا آخرت، اگر دنیا کا سب کچھ ہو، اگر خدا نہ خواستہ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی، آپ کا دامن اگر ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، یہاں پر بھی خائب و خاسر، وہاں پر بھی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تو اعلان کروا دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک قاری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی رفقائیں ہیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کا بابرکت تذکرہ کرنے کے لیے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں سوچنا کہ افراد کم آیا ہے زیادہ، ہم خوش قسمت ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے اللہ نے ہمیں بلایا۔ اور کتنے خوبصورت انداز میں ان بچوں نے آپ کے سامنے نظم میں، نثر میں، نعت میں، تقریروں میں آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کو، رفعت کو بیان کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس بابرکت تذکرے کو اپنے شایان شان قبول فرما کے ہمیں اس کا بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کا قرب عطا کرے، نبی علیہ السلام کی سفارش عطا کرے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی کے لیے منتخب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔